یہ عمل کر کے انگلی لگائیں اور مسئلہ حل۔ محترم حضرت حکیم صاحب دامت برکاتہم السلام علیکم، آنکھ کے نیچے دانہ نکل آئے جو کہ بے حد تکلیف دہ ہوتا ہے تو اس کے لیے باوضو ہو کر 3 دفعہ یہ کلمہ پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ایک مسلمان اور ایک کافر کے شیاطین میں ملاقات ہوئی۔ کافر کا شیطان خوب موٹا تازہ بدن پر کپڑے پہنے ہوئے اور سر پر تیل لگائے ہوئے تھا، جبکہ مسلمان کا شیطان دبلا پتلا، لاغر اور کمزور، گندا اور ننگا تھا۔ کافر کے شیطان نے مومن کے شیطان سے پوچھا، بھائی تمہاری یہ حالت کیوں ہے؟ اس نے جواب دیا، میں ایک ایسے اللہ کے بندے کے ساتھ ہوں جو کھانا کھاتے پانی پیے یا کھانا کھائے یا کوئی اور چیز پیتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے، تو اس وجہ سے مجھے پیاسا اور بھوکا رہنا پڑتا ہے، اور جب تیل لگاتے کپڑے پہنتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس کی بدولت میرے بال گندے اور جسم ننگا رہ جاتا ہے۔ کافر کے شیطان نے کہا، میں ایسے آدمی کے ساتھ مسلط ہوں جو کسی بھی کام سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا۔ بسم اللہ پڑھنے سے زہر بھی اثر نہ کر سکا۔ ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کچھ مجوسیوں نے عرض کیا، آپ ہمیں کچھ ایسی نشانیاں بتائیں جس سے ہم پر اسلام کی حقانیت واضح ہو جائے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے ظاہر منگوایا اور اس پر بسم اللہ پڑھ کر اسے کھا لیا۔ اللہ کے نام کی برکت سے اس ظاہر کا آپ پر اثر نہ ہوا۔ یہ منظر دیکھ کر مجوسی بے ساختہ پکار اٹھے، دین اسلام حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھا کرو۔ جس کام سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا نہ کی جائے، بسم اللہ نہ پڑھی جائے، وہ کام ناقص اور ادھورا رہ جاتا ہے۔ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، اس میں خیر و برکت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے سے پہلے یہ دعا کہا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک بوجہک الکریم وکلمات التامات من شر ما انت آخذ بناصیتہ اللہم انت تکشف المغرم والمأثم اللہم لا یہزم جندک ولا یخلف وعدک ولا ینفع ذا الجد منک الجد سبحانک وبحمدک۔ اے اللہ عز و جل، میں تیری بزرگی، میں تیری بزرگ ذات اور تیرے مکمل کلمات کی پناہ پکڑتا ہوں اس کے شر سے جس سے تو پیشانی سے پکڑنے والا ہے۔ اے اللہ عز و جل، تو ہی قرض ادا کرواتا اور گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اے اللہ عز و جل، تیرے لشکر کو شکست نہیں ہوگی اور تیرا وعدہ غلط نہیں ہوگا۔ تیرے سامنے کسی زور آور کا زور نہیں چلتا، تو پاک ہے اور سب تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ تہجد میں جو مانگو ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا ایک شخص رات میں بیدار ہو کر وضو کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، جبکہ تمہارے اوپر اس وقت شیطان کی طرف سے کچھ گرہیں لگی ہوتی ہیں۔ پس جب ہاتھ دھوتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور جب سر کا مسح کرتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے، اور پھر جب وہ اپنے دونوں پاؤں دھوتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے فرماتا ہے، جو نظر نہیں آتے کہ میرے اس بندے کو دیکھو جس نے اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کیا تاکہ وہ مجھ سے مانگے، میرا یہ بندہ مجھ سے جو مانگے گا وہ اسے ملے گا۔ ایک بچے کا خوف جہنم۔ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ گزر رہے تھے، ایک بچے کو دیکھا، وہ کھڑا رو رہا تھا۔ دوسرے بچے اخروٹ سے کھیل رہے تھے، انہوں نے سمجھا اس کے پاس اخروٹ نہیں اس لیے رو رہا ہے، میں اس کو لے کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا، بیٹا رو نہیں، میں تجھے اخروٹ لے کر دے دیتا ہوں، تو بھی کھیل۔ اس بچے
نے کہا بہلول کیا ہم دنیا میں کھیلنے آئے ہیں؟ ان کو اس کی بات کی توقع نہیں تھی کہ بچہ ایسا جواب دے گا، تو انہوں نے کہا اچھا پھر کیا کرنے آئے ہیں؟ بچے نے کہا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا بچے ابھی تو تم بہت چھوٹے ہو، تمہارے غم کی یہ چیز نہیں ہے، ابھی تو تمہارا اس منزل میں آنے میں بھی بہت وقت پڑا ہے۔ تو اس نے کہا ارے بہلول مجھے دھوکہ نہ دے، میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے، وہ صبح جب آگ جلاتی ہے تو پہلے چھوٹی لکڑیوں سے جلاتی ہے اور پھر بعد میں بڑی لکڑیوں کو رکھتی ہے، اس لیے مجھے ڈر ہے کہیں دوزخ مجھ سے نہ جلائی جائے اور میرے اوپر بڑوں کو نہ ڈالا جائے۔ یہ سن کر بہلول تو بے ہوش ہو کر گر گئے۔ کسی ماں نے اس بچے کو وقت دیا تھا، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں نا دیکھی جائے گی یہ انسان بھی کتنا سیانہ ہے جو گاڑی تک پہنچنے سے پہلے ریموٹ سے دروازہ کھول لیتا ہے، سردیاں آنے سے پہلے گرم کپڑوں کا بندوبست کر لیتا ہے، رات گھر آنے سے پہلے ناشتے کے لیے انڈے ڈبل روٹی لے آتا ہے، بچے کی پیدائش سے پہلے کپڑے تیار کر لیتا ہے، افطار کے لیے عصر سے ہی چیزیں جمع شروع کر دیتا ہے، بارش میں نکلنے سے پہلے چھتری لے لیتا ہے، لمبے سفر پر روانہ ہوتے وقت گاڑی کی ہوا، پانی اور پیٹرول چیک کر لیتا ہے، اندھیرے میں نکلنے سے پہلے ٹارچ تھام لیتا ہے، مگر قبر میں اترنے سے پہلے کوئی تیاری نہیں کرتا۔ کہتا ہے دیکھی جائے گی ایک بادشاہ کا گزر مسجد سے ہوا، اس نے دیکھا کہ مسجد میں اذان ہو رہی ہے مگر ایک نمازی بھی مسجد میں نماز ادا کرنے نہیں آیا۔ بادشاہ نے مؤذن سے کہا ایک بار اور اذان دو۔ دوسری بار اذان سن کر بہت سارے مسلمان مسجد کے سامنے جمع ہو گئے اور دوبارہ اذان کیوں دی؟ اس پر مؤذن سے جھگڑنے لگے۔ بادشاہ نے کہا جب پہلی بار اذان ہوئی تو کوئی نہیں آیا اور دوبارہ اذان کیوں ہوئی؟ اس پر سب جھگڑنے لگے۔ آج کل یہی حال ہے مسلمانوں کا ہے کہ ہمارے پاس نماز کے لیے تو وقت نہیں ہے لیکن مؤذن اور امام سے جھگڑنے کے لیے گھنٹوں وقت نکال لیتے ہیں۔ ایک فقیر دریا کے کنارے بیٹھا تھا، کسی نے پوچھا بابا کیا کر رہے ہو؟ فقیر نے کہا انتظار کر رہا ہوں کہ مکمل دریا بہہ جائیں تو پھر پار کروں۔ اس آدمی نے کہا کیسی بات کرتے ہو بابا، مکمل پانی بہنے کے انتظار میں تو تم کبھی دریا پار ہی نہیں کر پاؤ گے۔ فقیر نے کہا یہی تو میں تم لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ تم لوگ جو ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہو کہ ایک بار گھر کی ذمہ داریاں پوری ہو جائیں تو پھر نماز پڑھوں گا، داڑھی رکھوں گا، حج کروں گا، خدمت کروں گا، جیسے دریا کا پانی ختم نہیں ہوگا ہمیں اس پانی سے ہی پار جانے کا راستہ بنانا ہے، تو اسی طرح زندگی ختم ہو جائے گی پر زندگی کے کام اور ذمہ داریاں کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ محترم حضرت حکیم صاحب دامت برکاتہم السلام علیکم آنکھ کے نیچے دانہ نکل آئے جو کہ بے حد تکلیف دہ ہوتا ہے تو اس کے لیے باوضو ہو کر 3 دفعہ تیسرا کلمہ اول آخر درود شریف کوئی سا بھی ہو پڑھ کر شہادت کی انگلی پر دم کریں اور درد والی جگہ پر پھیر کر جھٹکیں، انشاءاللہ یہ دانہ جلد ختم ہو جائے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ بندہ صاف ستھرا رہے اور نماز کا اہتمام کرے۔ تیسرا کلمہ یہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کو 3 دفعہ پڑھنے سے جہاں بھی تکلیف ہو ہاتھ رکھو تو فوراً تکلیف ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔